نوالا منہ میں رکھتے ہی میں بری طرح اچھلی تھی۔ سامنے بیٹھے مجاہد کو میں نے تیز نظروں سے گھور کر دیکھا تھا، کیونکہ اس نے بڑی بے باکی سے اپنا پیر میرے پیروں پر لگایا تھا۔ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سمجھا رہی تھی کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، لیکن مجاہد کہاں باز آنے والا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رگڑا تھا اور میری جان نکل گئی تھی۔ یہ خوف مجھے ستا رہا تھا کہ کہیں ٹیبل پر بیٹھے بابا جانی کو اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ میں نے تیزی سے اپنا پاؤں مجاہد کے پاؤں پر مارا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کی جان لے لوں۔ میرے تیز نظروں سے گھورنے کے باوجود بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تھا۔ جب جب اس کا پاؤں میرے پاؤں سے ٹچ ہوا، تب تب میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی اور میرے غصے میں مزید اضافہ ہوا، لیکن اسے کہاں سمجھ آنا تھا۔ تنگ آ کر غصے کے عالم میں نے اپنا کھانا ادھورا ہی چھوڑا تھا اور ٹیبل سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماما جان ایک دم ہی پریشانی سے کہنے لگی، کیا بات ہے نسا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ماما جان کی نظر پلیٹ پر تھی جس میں اچھا خاصا کھانا بھی باقی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو نارمل کیا اور بات بنائی کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی، کہنے لگی کہ کب سے تو تم کھانے کے لیے شور مچا رہی تھی اور اب پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا ہے۔ بابا جان بھی ناراضگی سے کہنے لگے، نسا اس طرح پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتے، کم سے کم اسے ختم تو کرو۔ بابا جان کے آگے میری آواز نہیں نکلتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی اور تیزی تیزی سے لقمے اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ اس دوران بھی 2 بار مجاہد نے بالکل پہلے کی طرح ہی میرے پیر سے پیر ٹچ کیا تھا اور میری سانس اٹکی تھی۔ سب سے زیادہ خوف مجھے بابا جان کا ہی تھا، لیکن ایک مجاہد تھا جو بالکل بے خوف تھا۔ جیسے تیسے میں نے کھانا ختم کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ دل ہی دل میں مجاہد کو برا بھلا کہنے لگی۔ 1 ہفتے کے لیے وہ ہمارے گھر آیا تھا، لیکن اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پیچھے ہی کمرے میں چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں غصے میں تلملا اٹھی۔ تمہیں ذرا بھی شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ اگر میں بابا جان سے تمہاری شکایت کر دوں نا تو تمہارا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ غصے سے گھورتے ہوئے میں نے مجاہد کو کھری کھری سنائی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھنے لگا اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پٹپٹاتی آنکھوں سے وہ بس ایسے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھو مجاہد، میں بہت برداشت کر چکی، تو میں 1000 بار کہہ چکی ہوں مجھ سے دور رہو، اور جو کچھ تم نے ابھی کیا ہے وہ انتہائی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ تمہیں تمیز ہونی چاہیے۔ اب ہم کوئی بچے نہیں رہے ہیں جو تم ایسی حرکتیں کرو۔ میری بات سن کر وہ میرے قریب جھکا اور کہنے لگا، ہاں بالکل، اب ہم بچے نہیں رہے ہیں، تم تو واقعی ہی جوان ہو گئی ہو۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر تھیں اور مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ چلو جاؤ میرے کمرے سے باہر، میں نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے منہ پھیرا تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میرے دل میں عجیب و غریب سے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ اس کی قربت، اس کے پاس سے اٹھتی خوشبو اور اس کے ذومعنی جملے مجھے کچھ اور ہی احساس دلا رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور اسے جانے کو کہہ دیا، لیکن وہ باہر نہ گیا بلکہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئس کریم کھانے چلو میرے ساتھ، اس نے نئی فرمائش پیش کی تھی۔ مجھے نہیں کھانی کوئی آئس کریم، تم ہی کھاؤ، میں نے صاف انکار کیا تھا۔ پلیز چلو نا یار نسا، تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ اس نے میرا بازو پکڑا تھا اور میں نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ پلیز مجاہد، سمجھنے کی کوشش کرو، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس نے اتنی سختی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کہ میں چاہ کر بھی نہیں چھڑوا پائی تھی۔ پھر اس نے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ ناراض نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی ناراضگی نے میرے دل کو ایک ڈھیر سے پہنچائی تھی۔ دل چاہا تھا اسے آواز دے کر روک لوں، لیکن ماما کے جملے میرے کانوں میں گونجے تھے، بیٹا ہم مجاہد لوگوں کے برابر نہیں ہیں، تم تو جانتی ہو نا وہ کتنے بڑے خاندان کا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی غلطی سے ہماری سالوں پرانی دوستی کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے احتیاط کا دامن تھام کر چلنا۔ میں نے بھی ماما کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔
کیونکہ یہی سچ تھا۔ میں چاہ کر بھی مجاہد کو ہاتھ بڑھا کر چھو نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ ہم سے کہیں زیادہ امیر کبیر خاندان کا تھا اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے کوئی بہت اونچے گھرانے کی لڑکی دیکھ رہی تھی، اور مجاہد کو ہمارے گھر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ دراصل مجاہد کے والدین کچھ عرصے پہلے بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے، اور اب اس کی ماما نے یہاں اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کی تھی۔ اسی لڑکی کو دکھانے کے لیے انہوں نے مجاہد کو پاکستان بھیجا تھا، اور وہ اپنا بنگلہ چھوڑ کر ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ اس نے بابا سے صاف کہا تھا کہ میرا اکیلے دل نہیں لگتا، میں آپ کے گھر رہ جاؤں، اور بابا نے اسے اجازت دے دی تھی۔ ویسے بھی لڑکی دکھانے کا کام بھی ماما اور بابا کو ہی کرنا تھا، کیونکہ ماما بابا ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ مجاہد کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماما نے اسے پاکستان بھیجنے کے پیچھے کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ بس یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور کچھ دنوں میں ہم بھی آ رہے ہیں۔ اسے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، لیکن میں اور میرے ماں باپ اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے اس کی ان حرکتوں نے مجھے خائف کر رکھا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات تھے، ان پر میں نے خود ہی پہرے بٹھا دیے تھے۔ نہ میں اپنے والدین کو رسوا کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی مجاہد کی زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہ صرف دیکھنے میں اونچا، لمبا اور خوبصورت تھا، بلکہ اس کی تعلیم بھی امریکہ کی تھی۔ بڑا سا کاروبار تھا، روپیہ پیسہ اس کے پاس بے انتہا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کسی بھی عمل سے اس کی زندگی خراب ہو، کیونکہ مجاہد کی ماما کو اسٹیٹس وغیرہ کی بہت پرواہ تھی۔ وہ کبھی بھی مجھ جیسی لڑکی کو اپنی بہو قبول نہ کرتی، اور یہ بات جانتے ہوئے میں مجاہد کی زندگی میں قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن مجاہد تھا جس نے ہر پل میرے لیے مشکل بنا دیا تھا۔ اسے یہاں آئے دوسرا دن تھا، اور وہ بھنورے کی طرح میرے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا۔ اب بھی آئس کریم کی بات پہ منع کرتے ہی وہ انتہائی ناراضگی سے کمرے سے نکل گیا تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں مجاہد کی ناراضگی کو برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھلے ہی وہ سالوں بعد ہمارے گھر آیا تھا، لیکن ہم اکثر ہی فون پر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی خوشی مجھ سے شیئر کرتا تھا، اور آج کے دور میں بھی اس نے کبھی مجھے خط لکھنا نہ چھوڑے تھے۔ میرے پاس اس کے خطوط کا ایک ڈھیر تھا۔ اب بھی میں نے اس کا ایک خط نکالا اور دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہی محبت بھری باتیں، اس کا مجھے یاد کرنا، ہماری بچپن کی شرارتوں کا ذکر کرنا، اور پھر میری تعریف کرنا۔ اس کے ہر خط میں یہی چند لائنیں ہوتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی مجھے پابندی سے خط لکھا کرتا تھا۔ یہ سب باتیں وہ فون پر بھی کہتا اور خط میں بھی لکھتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اسے بھی معلوم ہے کہ ہم دونوں ایک دن بچھڑ جائیں گے۔ شاید وہ ان خطوں کو ہماری محبت کی نشانی کے طور پر مجھے دینا چاہتا تھا۔ اس کے خط پڑھتے ہوئے کچھ آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں نے واپس ان خطوں کا پلندہ بند کر کے رکھا تھا، اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ یہاں وہاں گھومتے ہوئے مجھے احساس ہوا تھا کہ مجاہد کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ میں نے باہر پورچ میں دیکھا تو اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میرا دل بری طرح بے چین ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بھی نہیں تھا، گھر میں بھی نظر نہیں آیا۔ تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں نے سارے گھر میں سے تلاش کر لیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ سردی اپنے زوروں پر تھی، رات کا تقریباً 12 بجنے والے تھے، اور اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ماما بابا کو جگا کر یہ بات بتا دوں، لیکن پھر اس خیال کے تحت رک گئی کہ ماما بابا کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی۔ وہ تو یہی پوچھیں گی نا کہ میں رات کے 12 بجے مجاہد کو تلاش کرتی کیوں پھر رہی ہوں۔ اسی لیے خود ہی شال لپیٹتی میں گھر سے باہر نکل آئی۔ ہمارے ایک چھوٹا سا پورچ تھا، اس کے ساتھ گارڈن، اور پھر بیرونی دروازہ۔ میں پورچ کراس کرتے ہوئے بیرونی دروازے تک پہنچنے ہی والی تھی کہ جب گارڈن کی بینچ پہ بیٹھے مجاہد پر میری نظر پڑی۔ میرا سانس بحال ہوا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنی سردی میں یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا تھا۔ اٹس ناٹ یور پرابلم، گو اینڈ سلیپ، مجاہد نے درستگی سے جواب دیا تھا، اور میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا نسا، میں تو وہی ہوں جو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ البتہ تمہیں ضرور کچھ ہو گیا ہے۔ جب ماما بابا نے مجھے یہاں بھیجنے کی بات کی
تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کچھ دن میں تمہارے ساتھ سکون سے گزاروں گا، تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ، اور پھر ماما بابا کے آتے ہی ہماری شادی کی بات کروں گا۔ لیکن لگتا ہے کہ تمہارے ارادے کچھ اور ہیں۔ انتہائی غصے کے عالم میں وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا، اور میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے بے اختیار ہی نظر چرائی تھی۔ بتاؤ نسا، کیوں اگنور کر رہی ہو مجھے؟ کوئی بات ہے؟ اس نے جیسے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ کوئی بات نہیں ہے مجاہد، میں نے گہرا سانس بھرا تھا۔ سردی بہت ہو رہی ہے، چلو کمرے میں۔ ہاتھ پکڑ کر میں نے اسے اٹھانا چاہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ جب تک اس بے رخی کی وجہ نہیں بتاؤ گی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے ماں باپ میری شادی کرنے والے ہیں اور انہوں نے لڑکا بھی پسند کر لیا ہے۔ میں نے دھیرے سے مجاہد کے سامنے بات کی تھی، جسے کرتے ہوئے میں خود بھی جانتی تھی کہ وہ پوری طرح ٹوٹ جائے گا، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو جبکہ مجھے یہاں ایک دن گزر چکا ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ دیکھو مجاہد، مجھے اپنے ماں باپ کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم بھی کوئی ہنگامہ کرو، اس لیے تمہیں یہ بات نہیں بتائی۔ میری اور تمہاری شادی ممکن نہیں ہے۔ یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ لو اچھا ہوگا۔ میری ماما نے مجھے منع کیا تھا کہ مجاہد کو اس رشتے والی بات ابھی نہیں بتانی ہے جب تک اس کی ماما خود نہیں بتا دیتی، اس لیے میں نے اپنے اس رشتے کا ذکر چھیڑ دیا تھا، جو مجاہد کے آنے سے 2 دن پہلے ہی آیا تھا۔ ابھی تک ماما بابا نے اس بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن میں نے خود مجاہد کے سامنے یہ بات کر دی تھی تاکہ اس کے حوصلے پست پڑ جائیں، لیکن وہ تو طوفان کی طرح بکھر گیا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ مجھے کھینچتے اندر لے آیا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ انکل آنٹی کے کمرے میں، ان کے سامنے بتاؤں گا کہ تمہیں کوئی شادی نہیں کرنی ہے، تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھ سے شادی کرو گی۔ مجاہد کی بات سن کر میرے دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے بہت تیزی سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑاتے اپنے قدم روکے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں یار، چلو ہم انکل آنٹی کو بتاتے ہیں۔ تم ڈرو مت، میں آخری دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماما بابا میری مرضی کے بغیر میری شادی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھ سے میری اجازت لی ہے، اور جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم دوست ہیں اور دوست ہی رہیں گے۔ میرے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی تھی اور دروازے کی کنڈی لگا لی تھی۔ مزید مجاہد کی نظروں سے نظریں ملانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ نسا اور مجاہد کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے، اور مجھے اس بات پر یقین تھا۔ مجاہد دوبارہ میرے کمرے کے دروازے پر نہیں آیا تھا۔ اس پہ کیا گزر رہی تھی اس بات کا احساس مجھے اچھی طرح تھا، کیونکہ میں خود بھی انہی مراحل سے گزر رہی تھی، لیکن ایسا کہنا اور کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اگر میں اس کا ہاتھ تھام لیتی تو وہ میرے خاطر اپنی ماں سے جھگڑ لیتا، اور میں جانتی تھی کہ شہناز آنٹی کسی بھی صورت مجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پہ ایک بار پھر میں اور مجاہد آمنے سامنے بیٹھے تھے، لیکن اس نے نہ ہی میرے پیر کو اپنے پیروں سے چھوا تھا اور نہ ہی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ انگارا ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی طوفان آیا ہوا ہو۔ بیٹے مجاہد، آج آپ کو میرے اور اپنی آنٹی کے ساتھ کسی کے گھر جانا ہے۔ بابا نے مجاہد کو بہت پیار سے یہ بات کہی تھی، اور وہ حیرت سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے انکل؟ بیٹے یہ تو میں آپ کو راستے میں بتا دوں گا، بس آپ اچھی طرح سے تیار ہو جائیے گا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر حامی بھری تھی، اور میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے راضی کیسے ہو گیا، بنا یہ جانے کہ بابا اسے کہاں لے کر جانے والے تھے۔ وہ انتہائی ضدی طبیعت کا تھا اور اپنی بات پر اڑ جانے والا، اتنی آسانی سے کسی بات کے لیے راضی نہ ہونے والا۔ ناشتہ ختم کر کے میں کمرے میں آئی اور اپنا کالج بیگ تیار کرنے لگی۔ مجھے کالج کے لیے نکلنا تھا کہ جبھی وہ بھی پیچھے سے کمرے میں چلا آیا۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں، تمہاری سسرال جانا ہوگا نا، تب بھی دیکھنا کیسی آگ لگا کر آؤں گا۔ آئی بڑی شادی کرنے والے۔ خون خوار نظروں سے وہ مجھے دیکھتے مسکرا رہا تھا، اور میں اس کی غلط فہمی پر حیران رہ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ کیوں راضی ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ماما بابا اسے میرے سسرال لے کر جا رہے ہیں۔
جبکہ وہ تو اسے لڑکی دکھانے لے جانے والے تھے۔ دیکھو مجاہد، ماما بابا تمہیں جہاں بھی لے کر جا رہے ہیں وہاں کچھ ایسا نہ کرنا کہ ہماری عزت پر آنچ آئے۔ میرے بابا کی ساری زندگی کی کمائی ان کی عزت ہی ہے۔ مجاہد کی بات پر میرا دل یوں گھبرایا تھا کہ اگر وہ وہاں جا کر کچھ بھی الٹا سیدھا کرتا تو بابا کی عزت پر آ جاتی، کیونکہ لڑکی والے بابا کے ہی جاننے والے تھے اور بابا نے ہی مجاہد کے لیے اس لڑکی کو ریکمینڈ کیا تھا۔ اگر تمہارے بابا کی ساری زندگی کی کمائی ان کی عزت ہے تو وہ میری ساری زندگی کی کمائی میری محبت ہے، اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، چیلنجنگ انداز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور میری آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آج میرا ایک اہم ٹیسٹ تھا اور میرا ذہن بالکل منتشر ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے بیگ اٹھا کر میں باہر نکلی تو وہ پہلے سے ہی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چلو میں چھوڑ دوں، اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ نہیں شکریہ، میں روز ویگن سے جاتی ہوں، آج بھی چلی جاؤں گی۔ میں پورچ سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے زیادہ ہینڈسم شخص مل گیا ہے جو تمہارے مزاج نہیں مل رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا بیوی تو میری ہی بنو گی، پھر چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے مجھے غصے سے دیکھا تھا اور پھر پوری تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی سڑکوں پر بھگانی شروع کی تھی۔ مجاہد، خدا کے واسطے گاڑی کی رفتار دھیمی کرو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی تھی کیونکہ مجاہد نے رفتار حد سے زیادہ تیز کی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں نسا، ساتھ جی نہیں سکتے، ساتھ مر تو سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے اگلا گیئر ڈالا تھا اور میری چیخ نکلی تھی، مجاہد انسان بنو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ میری بات کہاں سن رہا تھا۔ ہواؤں میں گاڑی اڑاتے اس نے کالج کے آگے بریک لگایا تھا۔ بنا کچھ کہے میں گاڑی سے اتر گئی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دوں یا پھر اپنی بدقسمتی کو دوش دوں۔ سارا دن کالج میں بھی میں بس اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ دوپہر کو واپس لوٹی تو وہ کہیں نظر نہ آیا، اور پھر شام کو ماما بابا کی آواز پر میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ ان کے ساتھ ہی تیار کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سیاہ رنگ کے قمیص شلوار پر پٹھانی چپل پہنے وہ شہزادہ گلفام بنا کھڑا تھا۔ نظریں خود بخود اس کی طرف بھٹک رہی تھی کہ جب ہی بابا کی آواز گونجی تھی، نسا ہم لوگ 2 گھنٹے تک واپس لوٹ آئیں گے، گھر کا خیال رکھنا اور دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک بار پھر میری نظر مجاہد کے چہرے پہ گئی تھی جہاں ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ ماما بابا کے ساتھ وہ باہر نکلا تھا اور پھر ایک دم ہی پلٹ کر اندر آیا تھا۔ میں چابیاں اٹھانا بھول گیا۔ ماما بابا گاڑی تک چلے گئے تھے اور وہ میرے قریب چلا آیا تھا۔ جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے حق میں دعا کرو، آہستگی سے کہتے اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا تھا۔ دیکھو مجاہد، میں پھر تم سے کہہ رہی ہوں، بابا کی عزت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ بنا کچھ کہے وہ چابیاں اٹھا کر واپس نکل گیا تھا اور میں واقعی ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے وہاں جا کر اس نے کیا گل کھلانا تھا۔ 2 گھنٹے بعد مجاہد کی گاڑی کی آواز پر میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ماما بابا اندر داخل ہوئے لیکن مجاہد مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے ماما بابا کی طرف دیکھا لیکن وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان دونوں نے مجھے کچھ نہ بتایا تھا۔ میں وہیں کھڑی مجاہد کا انتظار کرنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ پیچھے نہیں آیا ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو گاڑی پورچ میں نہیں تھی۔ وہ ماما بابا کو چھوڑ کر شاید کہیں چلا گیا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے میں اس کے انتظار کرتی رہی۔ میرا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا کیونکہ کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی ماما بابا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ہماری ملازمہ حدیقہ نے ان کا ڈنر بھی ان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا اور مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے کمرے میں جا کر کوئی سوال جواب کرتی۔ اس لیے میں بنا کچھ کہے کھائے پیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب مجاہد دروازہ دھڑ سے کھولتے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا اور پھر اتنی ہی تیزی سے اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی بھی لگا دی تھی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے مجاہد؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔
قریب آتے ہی اس نے سختی سے میری کلائی پکڑ کر موڑی تھی اور پیچھے کمر سے لگا دی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اس کی ستواں ناک میری ناک سے ٹکرانے لگی تھی۔ میں نے خوف کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ آنکھیں کھولو نسا اور میری طرف دیکھو۔ تم جانتی تھی نا کہ تمہارے ماما بابا مجھے کہاں لے کر جانے والے ہیں؟ بولو، جواب دو۔ وہ انتہائی درستگی سے چلایا تھا۔ مجبوراً میں نے آنکھیں کھول کر ہاں میں جواب دیا تھا۔ اس نے میرے بازو کو مزید مروڑتے مجھے اور اپنے قریب کھینچا تھا۔ سانس لینے جتنا فاصلہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ مجاہد نہ کرو، بمشکل میرے لبوں سے یہ جملہ ادا ہوا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ میرے لیے انکار کرنا بہت آسان ہو جاتا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ دیکھو مجاہد، وہ لڑکی تمہاری ماما کو بہت پسند ہے۔ تمہارا اور اس کا اسٹیٹس بالکل ایک جیسا ہے اور واقعی وہ بہت اچھی ہے۔ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ اٹکتی سانسوں میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ واو، اسٹیٹس؟ سیریسلی؟ شادی کے لیے اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے؟ اور محبت کے بارے میں کیا خیال ہے نسا؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میرے کان کی لو پہ جھکتے اس نے دھیرے سے سوال کیا تھا اور میرا دل تھم سا گیا تھا۔ حلق میں ایک گلٹی ابھری تھی اور گردن کی ہڈی نمایاں ہوئی تھی۔ بولو نسا، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ میری کلائی پر اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ نہیں ہے مجھے تم سے محبت۔ ایک آنسو میری آنکھ سے ٹوٹ کر بہہ نکلا تھا۔ مجاہد نے اپنی انگلی کی پور سے میرا آنسو سمیٹ لیا تھا۔ تو پھر یہ آنسو کیوں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، جیسے اسے میرے جھوٹ کا پورا یقین ہو۔ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، چھوڑو میری کلائی۔ میں نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تھی اور اس نے خود میری کلائی چھوڑ کر مجھے بستر پر دھکیل دیا تھا۔ میری کلائی اس کی انگلیوں کے نشان سے پوری طرح سرخ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ یوں ہی مجھے دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اپنی محبت کی نفی کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا جسے ہاتھ بڑھا کر حاصل کرنے کا اختیار ہو۔ اگر خود ہی اسے اپنی مرضی سے چھوڑنا پڑے تو شاید زندگی موت سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار بھی میں اپنی محبت کا اقرار کرتی تو مجاہد کسی بھی حد سے گزر جاتا، لیکن میں اپنے ماں باپ کو اور ان کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ محبت میرے ماں باپ کی عزت کو گھاٹے میں ڈال دے گی۔ مجاہد کی ماما کے رویے سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ مجاہد کے بابا میرے بابا کے بچپن کے دوست ہیں اور یہ دوستی ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، لیکن مجاہد کی ماما ان کی نظر میں ہم کم حیثیت اور غریب لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی ہمیں اپنے برابر نہیں سمجھا تھا، تو پھر وہ مجھے اپنے گھر کی بہو کیسے بنا سکتی تھی؟ اگر انہیں یہ بات پتہ بھی چل جاتی کہ مجاہد مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا سارا الزام سراسر مجھے اور میرے ماں باپ کو دیتی اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہوتی۔ کچھ محبتیں ادھوری رہ جائیں تو مناسب ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے دل پر جبر کر لیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں سب سے نظریں چراتی بس ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، جب ہی مجاہد کی آواز نے میری روح تک فنا کر دی تھی۔ انکل، میں چاہتا ہوں کہ میری اور نسا کی شادی ایک ساتھ ہو۔ میں نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ مجھے نہیں بلکہ بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جان اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آپ نے نسا کے لیے کوئی لڑکا پسند کیا ہے نا؟ اگر نسا کا رشتہ پکا کر رہے ہیں تو پھر میرا رشتہ بھی پکا کر دیں۔ کافی اچھی بھلی لڑکی ہے، مجھے پسند بھی آ گئی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ ہی ہم دونوں کی شادی ہو۔ ویسے بھی ماما بابا واپس آنے والے ہیں تو آپ بھی ہمارے ہی بنگلے میں چلیے گا، وہیں سے ہی ہم دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو جائے گی۔ آخر بابا نسا کو اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور میرے دل کی دنیا لٹ گئی تھی۔ مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ مجاہد عالم اس طرح میرے دل کے 1000 ٹکڑے کر دے گا۔ وہ نہ صرف اپنی شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا بلکہ ساتھ ہی میری شادی بھی کروانا چاہتا تھا۔ ہاں بیٹے، لوگ تو بہت اچھے ہیں اور انہیں ہماری نسا پسند بھی بہت آئی ہے۔ میں آج شام ہی انہیں بلوا لیتا ہوں اور پھر آگے کی بات چیت کر لیں گے۔ تم بھی ضرور شامل ہونا، تمہیں بھی گلفام سے مل کر خوشی ہوگی۔ جی ضرور انکل، سینے پہ ہاتھ رکھتے مجاہد نے گہری نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا اور اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا تھا۔
وہ کیا کر رہا تھا اور کیا کرنے والا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ بابا ناشتے کے بعد گھر سے باہر نکل گئے تھے اور میں ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ یونیفارم چینج کیے بنا ہی میں نے اٹھا کر پھینکا تھا اور سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ دشمن جاں میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے مجاہد، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا گلا دبا دوں۔ وہی کر رہا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا کیونکہ تم چاہتی ہو کہ میری شادی اس لڑکی سے ہو جائے۔ بالکل اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی شادی ہو جائے۔ اچھا ہے نا، دونوں دوستوں کے گھر ایک ساتھ ہی بس جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بستر پر میرے برابر آ بیٹھا اور میں اس کا چہرہ تکنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے ہوش میں ہو مجاہد۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور دوبارہ اپنے برابر بٹھا لیا۔ بات سنو نسا، تمہیں اسٹیٹس اور برابری برابری کھیلنے کا بہت شوق ہے نا، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ آنے دو گلفام اور اس کے گھر والوں کو، ان کی حیثیت بھی دیکھ لوں گا اور تمہاری پسند بھی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ اپنی مرضی سے ہاں کیے ہیں نا؟ وہ آہستگی سے ہنسا۔ تمہاری مرضی جاننے کا وقت آ گیا ہے، اچھی طرح تیار ہونا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ لگے کہ تم زبردستی شادی کر رہی ہو۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہوا اور پھر دروازے پہ پہنچ کر پلٹتے ہوئے کہنے لگا، شام کی فلائٹ سے ماما بابا بھی آ رہے ہیں، شادی کی تاریخ جلدی رکھیں گے، اس لیے ایگزامز کی تیاری تھوڑا تیزی سے کر لو۔ کالج نہیں جا رہی ہو آج؟ چلو میں چھوڑ دوں، طنزیہ لہجے میں کہتے ہی اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا اور آنسو خود بخود بہتے چلے گئے تھے۔ ایسا نہ کرو مجاہد، نہ چاہتے ہوئے بھی میں بول پڑی تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں نسا؟ یہ سب کچھ تم نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ میری شادی کس سے ہونی ہے؟ میری شادی کس سے ہونی ہے؟ تمہیں شادی کس سے کرنی ہے؟ یہ سارے فیصلے تو تم نے لیے ہیں، میرا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ میں تو وہی کر رہا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ مجاہد تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میری دل کی دنیا بھی اجاڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری شادی کی بات کرے گا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اس کی شادی ہوگی، وہ چلا جائے گا اور پھر میں جیسے تیسے خود کو سنبھال لوں گی، لیکن اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں فی الحال کسی اور کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب شادی کی بات چھڑ چکی تھی۔ اپنے آنسو پوچھتے میں نے خود کو سنبھال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماما آ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے تھے۔ نسا، اچھی طرح تیار ہونا، گلفام بھی ساتھ آئے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے تھوڑی بہت تنہائی میں بات چیت کر لو اور اگر کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو۔ تمہارے بابا نے ہر طرح سے چھان بین کی ہے، لڑکا واقعی ہی بہت اچھا ہے۔ بہت جلدی ہم تمہیں بھی رخصت کر دیں گے۔ اچھا ہے تمہاری بھی شادی ہو جائے گی تو میں اور تمہارے بابا پرسکون ہو جائیں گے۔ تم ہماری اکلوتی ذمہ داری جو ہو۔ ماما نے مجھے سینے سے لگا کر میرے ماتھے کو چوما تھا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں موجود دکھ انہیں نظر نہ آیا تھا، شاید وہ خوش تھی اس لیے۔ آدھا دن یوں ہی گزر گیا تھا۔ پھر ماما کے بہت بولنے پر میں نے ایک معمولی سا جوڑا نکال کر استری کر لیا تھا۔ تیار تو ہونا ہی تھا، لیکن یہ سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے مہمانوں کے آگے مجاہد کیا سلوک کرے گا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور اب تو وہ ضد میں آ چکا تھا۔ اس کی ضد کے آگے بھلا کون ٹھہر سکتا تھا؟ 6 بجے کے قریب ماما کے کہنے پر میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو مجھے دیکھتے ہوئے مجاہد میرے قریب چلا آیا۔ آنٹی بات سنیں، اس نے ماما کو آواز لگائی۔ ماما باورچی خانے میں تھی۔ مجاہد کی آواز پر وہ باہر نکلی اور میری طرف آ گئی جبکہ میں مجاہد کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے تیار ہو کر یہ گلفام سے ملے گی؟ مجاہد نے میری طرف اشارہ کیا تھا۔ ماما نے نظر بھر کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، یہ کیسے کپڑے پہن لیے ہیں بیٹا؟ کچھ کامدار شوخ رنگ پہنتی، تم پر بہت جچتے ہیں۔ ایسے کپڑے پہن کر تو کوئی بازار تک نہیں جاتا، تم لڑکے والوں کے سامنے جا رہی ہو۔ آپ کہیں آنٹی تو میں اسے تیار کر دوں؟ مجاہد نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ ہاں بیٹے، بس جلدی ہی کر دو، وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ کوئی اور کپڑے نکالو نسا، یہ کپڑے بالکل مناسب نہیں ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے سراہی سے نکال کر پہنے ہوں۔
ماما ٹھیک تو ہیں، میں نے بزارگی سے کہا تھا۔ ماما نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور مجاہد سے کہنے لگی، ذرا اس کے وارڈروب سے ڈھنگ کا سوٹ نکال دو، میں کباب تلنے کا کام کر رہی ہوں، اس وقت باورچی خانہ نہیں چھوڑ سکتی، اس لڑکی کو تو ذرا ڈھنگ تمیز ہی نہیں ہے۔ ماما مجھ پہ غصہ کرتے ہوئے واپس باورچی خانے میں چلی گئی تھی اور مجاہد میری الماری میں میں غصے میں اس کے پیچھے پیچھے الماری تک چلی آئی تھی۔ ہاتھ نہ لگانا میری چیزوں کو، میں خود نکال لوں گی کوئی جوڑا۔ اچھا خاصا میں تیار ہو گئی تھی، تمہیں ہی مسئلہ ہے، میں غصے میں بول رہی تھی جب اس نے پلٹ کر میرے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ اس کا لمس پاتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں خاموشی سے اسے تکنے لگی۔ اس نے تیزی سے میری الماری سے سارے کپڑے نکال کر نیچے پھینک دیے اور پھر ایک نیوی بلو کلر کا ڈریس اٹھا لیا۔ یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ کیوں نہیں پہنتی؟ اس نے وہ ڈریس میرے سامنے رکھا جس پہ سلور رنگ کے دھاگوں سے اچھا خاصا کام ہوا تھا، نگینے بھی لگے ہوئے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، گلفام مجھے دیکھنے آ رہا ہے، رخصت کروانے نہیں، یہ بہت بھاری جوڑا ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، لیکن مجاہد نے وہ سارے کپڑے جلدی سے الماری میں واپس ٹیڑھے میڑھے ڈال دیے اور کہنے لگا، تم یہی پہنو گی۔ میں غصے اور ناراضگی سے اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم اٹھاتا میرے قریب چلا آیا۔ یہ جیولری بھی اچھی نہیں ہے، یہ بھی چینج کرو۔ اس نے میرے جھمکوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں بہت پتہ ہے گرلز کی چیزوں کا، یہ جھمکے بالکل ٹھیک ہے، ہر ڈریس کے ساتھ چل جاتے ہیں۔ میں بیزاری سے کہتی وہ بلو ڈریس اٹھائے استری اسٹینڈ تک گئی تھی۔ میں استری کر دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے مجاہد، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ میں زیر لب بڑبڑاتی ہوئی استری آن کر چکی تھی۔ مجھے مجاہد پر حد سے زیادہ غصہ چڑھا ہوا تھا۔ میرا ہرگز بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ خوب تیار ہو کر گلفام کو رجھاؤں۔ میں اس شادی کو کسی بھی طرح روکنا چاہتی تھی، لیکن مجاہد کمرے سے باہر جانے کے بجائے بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ میں اسے نظر انداز کرتی استری کر کے پلٹی تو وہ جیسے میرا منتظر ہی بیٹھا تھا۔ جاؤ اب جلدی سے چینج کر کے آؤ، میرے سامنے تیار ہو۔ میں ہو جاؤں گی تیار، تم جاؤ میرے کمرے سے۔ میں کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی اور جب واپس نکلی تو وہ ڈھیٹ بنا بستر پر ہی بیٹھا تھا۔ میں اسے گھور کر رہ گئی تھی، کسی طرح اسے بھگا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے پھر اسے نظر انداز کرتے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ کیونکہ بال خراب ہو چکے تھے، وہ خود ہی میرے قریب آ گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر مجھے بٹھاتے اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے بندھے ہوئے بال کھول دیے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بس تھوڑے سے سیٹ کرنے تھے، ذرا ذرا سے اوپر سے خراب ہوئے تھے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور برش پکڑ کر خود ہی میرے بالوں کو سمیٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک اونچا سا جوڑا بنایا تھا اور میں حیران رہ گئی تھی کہ اسے جوڑا بنانا کیسے آتا تھا۔ اس نے بالکل کسی ماہر آرٹسٹ کی طرح جوڑا بنایا تھا۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اپنی ماما کے بال میں خود ہی بناتا۔ وہ آہستگی سے مسکرایا تھا۔ مجھے یاد آیا تھا کہ آنٹی کے بال واقعی بہت بڑے تھے اور بہت خوبصورت بھی، شاید اسی لیے مجاہد کو بال بنانے آتے تھے۔ پھر اس نے ایک گہری سرخ لپسٹک اٹھا کر میرے لبوں پہ لگانی شروع کر دی تھی۔ مجاہد مجھے دو، یہ پھیل جائے گی۔ میں نے فوراً اسے روکنا چاہا تھا، کیونکہ اگر یہ لپسٹک ایک دفعہ پھیل جاتی تو پھر اس کا کلر نہ جاتا، مگر وہ نہ مانا اور خود ہی میرے لبوں پر وہ لپسٹک لگانے لگا۔ تھوڑی اونچی نیچی ہی صحیح، لیکن اس نے لپسٹک لگا دی تھی۔ اب یہ جھمکے بھی بدل لو مجاہد، بس ٹھیک ہے، پہلے ہی تم نے مجھے بہت تیار کر دیا ہے۔ میں چھڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً میرے بازوؤں سے مجھے پکڑ لیا۔ کہہ رہا ہوں نا اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تمہارا اچھا لگنا بہت ضروری ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرا رہا۔ اس کے آگے میں پھر خاموش ہوئی اور جھمکے اتار کر رکھ دیے۔ بتاؤ کیا پہنوں؟ میں نے غصے سے پھر پوچھا تھا۔ اس نے میرا جیولری باکس اٹھایا تھا جو ڈریسنگ ٹیبل پر ہی سجا ہوا تھا۔ اس میں کافی رنگوں کے جھمکے تھے، لیکن مجاہد نے بہت خوبصورت اور چھوٹے سے نگینے کے ٹاپس نکال کر مجھے پہنائے تھے۔ جوڑے کے ساتھ یہ اچھے لگتے ہیں، وہ ایسا کہہ رہا تھا جیسے کوئی ماہر اسٹائلسٹ ہو۔ اس کے کہنے پر میں نے وہ ٹاپس بھی پہن لیے تھے۔ دل میں کوئی ارمان نہیں تھے، لیکن مجاہد کی شادی ہو جائے بس یہی سوچ کر میں نے اس کی ہر بات مان لی تھی۔ میں پوری طرح تیار ہو چکی تھی اور باہر سے مہمانوں کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ مجاہد مجھے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔
اور میں کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ مہمان مجھے نظر آ رہے تھے۔ گلفام کو میں نے تصویروں میں دیکھا تھا، وہ اب میرے سامنے والے صوفے پر ہی بیٹھا تھا، تصویروں سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور اچھا تھا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو پہلے ہی کسی اور کے نام ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماما کی آواز پر میں کمرے سے نکل کر مہمانوں کے درمیان پہنچ چکی تھی۔ گلفام کے ماں باپ نے مجھے بہت محبت سے اپنے قریب بٹھایا تھا اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں بہت جھجکتے ہوئے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ اسی درمیان چائے وغیرہ کا اہتمام بھی ہو چکا تھا۔ نساء، تم گلفام کو ہمارا گھر دکھا لو۔ ماما نے اشارے سے مجھے گلفام کو گھر دکھانے کا کہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کا اصل مقصد ہم دونوں کے درمیان تنہائی میں بات چیت کروانا تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر میں نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور گلفام بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ چھت پر ایک چھوٹا سا حصہ ڈیکوریٹ ہوا تھا جہاں پودوں کے درمیان ایک صوفہ بھی تھا۔ ہم دونوں اس پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے گلفام سے کچھ دوری اختیار کی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ گلفام بھی خاموش تھا، وہ بس مجھ پر نظر جمائے بیٹھا تھا، اور پھر میں نے ایک لمحے میں ہی وہ بات کہہ دی جس کا شاید میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی گلفام، مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ میں آپ کو پسند نہیں آیا ہوں؟ وہ بہت آرام سے پوچھ رہا۔ ایسی بات نہیں ہے، ابھی میری تعلیم چل رہی ہے۔ ماما بابا کو بس اس بات کی فکر ہے کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا، لیکن میں پہلے اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں۔ پڑھائی تو آپ شادی کے بعد بھی پوری کر سکتی ہیں نساء، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ گلفام کو میری پڑھائی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میرا دل باغی ہو رہا تھا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں ابھی کسی رشتے میں کمیٹڈ نہیں ہونا چاہتی۔ میں اپنے ماما بابا کو انکار نہیں کر پائی، لیکن میں آپ کو اور خود کو کسی بوجھ تلے نہیں دبا سکتی۔ بہتر ہوگا کہ آپ انکار کر دیں۔ میں نے سارا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈالا تھا اور وہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھنے کے بعد واپس نیچے چلا گیا تھا۔ میں گہرا سانس بھر کر وہیں بیٹھی رہ گئی تھی اور پھر مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجاہد کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ میں ایک دم ہی گڑبڑا گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو یہ سوچ کر اوپر آیا تھا کہ تمہارے اور گلفام کے درمیان کا رومانس انجوائے کروں گا، لیکن تم نے تو اس بیچارے کا دل ہی توڑ دیا۔ مجاہد کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میں نے ایک دم ہی منہ پھیرا تھا کہ کہیں وہ میرے جذبات سے واقف نہ ہو جائے، لیکن یہ میری بھول تھی۔ وہ تو شاید میری ایک ایک سانس سے واقف تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک ہمارے درمیان کچھ بھی تو ڈھکا چھپا نہیں تھا، پھر وہ میری محبت سے کیسے انجان ہوتا؟ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ وہ آہستگی سے میرے بہت قریب ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ جیسے میرے اندر کا سچ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی انگلیوں کو چٹکاتے میں نے اس کی طرف سے پوری طرح سے نگاہیں بدل لی تھی۔ اپنی ہتھیلی سے میرے چہرے کو پکڑتے اس نے میرا رخ پھر اپنی جانب کیا تھا۔ مجھے نہیں فرق پڑتا نساء کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، رہی بات ماما بابا کی تو میں انہیں خود منا لوں گا۔ بابا تو پہلے ہی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رہی بات ماما کی تو تم ان کے بارے میں غلط سوچ رکھتی ہو، وہ اتنی بھی سخت یا ظالم نہیں ہے کہ میری محبت کو نہ سمجھ سکے۔ بس تم یوں میرے اور اپنے درمیان کسی تیسرے شخص کو نہ لاؤ۔ مجاہد کی بات پر میری آنکھوں میں نمی گھل گئی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے مجاہد، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری ماما کبھی نہیں مانیں گی۔ اصل بات میری زبان پر آ گئی تھی۔ مجاہد نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا چلو نیچے۔ میں نے گھبرا کر انکار کیا کیونکہ گلفام کے گھر والے نیچے موجود تھے۔ وہ کہنے لگا کہ چلو تو صحیح، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے لے آیا۔ یہ دیکھ کر میرا سانس میں سانس آیا کہ گلفام کے گھر والے جا چکے تھے۔ ماما بابا انہیں پوچھ تک چھوڑ کر واپس اندر آئے تھے اور مجاہد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ان کے سامنے لے گیا تھا۔ بابا حیرت سے ہم دونوں کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ میرا تو گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے نظریں چرا لی تھی، لیکن مجاہد اپنی محبت میں اٹل تھا۔ انکل، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، بنا جھجکے اس نے بات شروع کی تھی۔
اور میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں سے اشارہ کر کے اسے روکنا چاہا تھا۔ بولو بیٹے، کیا بات ہے؟ بابا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مجاہد سے پوچھا تھا۔ میں اور نسا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجاہد نے بنا رکے ہی ایک جھٹکے میں ساری بات کہہ ڈالی تھی اور بابا کے چہرے کے تاثرات پوری طرح تن گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو مجاہد؟ تمہارے سامنے گلفام اور اس کے گھر والے نسا سے مل کر گئے ہیں۔ تمہارے کہنے پر ہی میں نے انہیں بلایا تھا۔ اب یہ کیسا مذاق ہے؟ بابا شدید غصے میں آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ مجاہد کچھ کہتا، اس کے ماما بابا بھی چلے آئے تھے اور ان کے کانوں میں بھی مجاہد کے جملے پڑ چکے تھے۔ میرا شرمندگی اور خوف سے برا حال تھا، جبکہ مجاہد اب ان چاروں کو ایک ساتھ صوفے پر بٹھائے اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا۔ میرے ماما بابا تو انکل آنٹی کے سامنے بالکل خاموش ہو چکے تھے، لیکن مجاہد کی ماما نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہم نے تمہیں یہاں لڑکی دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، نسا کو پسند کرنے کے لیے نہیں۔ اگر وہ لڑکی تمہیں پسند آ گئی ہے تو ہم تمہاری شادی کی تاریخ پکی کر دیتے ہیں، ورنہ کوئی اور لڑکی دیکھ لیں گے۔ اس کی ماما نے میرے لیے صاف انکار کیا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، اگرچہ یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی، لیکن پھر بھی آنٹی کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے دھچکا ہی پہنچا تھا۔ میرے بابا نے سختی سے کہا تھا، نسا اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہ آنا۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن دروازے سے ہی کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجاہد کی ماما میرے بابا سے جھگڑا کر رہی تھی۔ میں نے آپ کے کہنے پر اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ دراصل اپنی بیٹی کے لیے اسے بلا رہے ہیں، جبکہ بابا ان کے آگے اپنی بے گناہی کو پیش کر رہے تھے۔ انہیں بتا رہے تھے کہ انہیں اس بارے میں ابھی معلوم ہوا ہے۔ بابا نے تو گلفام کے بارے میں بھی انہیں بتایا تھا، لیکن مجاہد کی ماما کو یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کے بابا اس بات پہ راضی تھے کہ میری اور مجاہد کی شادی ہو جائے۔ مجاہد نے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس کی ماں راضی ہونے کے بجائے اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا سامان اٹھائے اور ان کے ساتھ واپس بنگلے میں چلے۔ یہاں تک کہ وہ مجاہد کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد ماما نے میرے کمرے میں آ کر مجھ پر بہت غصہ کیا تھا۔ بابا مجھ سے اتنے خفا تھے کہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جس بات سے میں خوف کھاتی تھی وہی بات ہو چکی تھی۔ مجاہد کی نادانی کی وجہ سے آج میں اور میرے گھر والے ذلیل ہو رہے تھے۔ مجاہد نے اپنے گھر جانے کے بعد مجھے کئی بار فون کیا تھا، لیکن میں نے اپنا فون آف کر دیا تھا۔ میرے سامنے ہی بابا نے گلفام کے گھر والوں کو فون کر کے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی اور شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات بھی چھیڑ دی تھی۔ میرا دل تو پوری طرح ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں جس شادی کو اپنے طریقے سے روکنا چاہ رہی تھی، مجاہد کی غلطی کی وجہ سے وہ بھی بہت جلد بازی میں طے پا رہی تھی۔ اب مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں شادی کے لیے انکار کرتی۔ بابا پہلے ہی مجھ سے بہت ناراض تھے۔ بابا نے کہہ دیا تھا کہ اس مہینے کے آخر میں وہ میری شادی کر کے مجھے رخصت کر رہے ہیں۔ میرا گریجویشن کمپلیٹ بھی نہ ہوا تھا اور میری شادی ہو رہی تھی۔ اس بات کا افسوس بھی مجھے کچھ کم نہ تھا۔ اگلے دن مجاہد پھر ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ وہ بابا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا نے اسے دروازے سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ میں نے اس کا فون نہ اٹھایا تھا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتی اور ماما بابا کے سامنے بالکل چپ چاپ رہتی۔ ان کی عزت پر جو حرف میری وجہ سے آیا تھا، اسے مجھے ہی مٹانا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے تھے۔ 15 دن شادی کی تیاریوں میں نکل گئے تھے اور پھر وہ دن آ گیا تھا جب مجھے مائیوں بیٹھنا تھا۔ میرے خاندان میں لڑکی شادی سے 15 دن پہلے ہی گھر میں مائیوں بیٹھ جاتی تھی۔ میری ماما نے بھی مجھے پیلا جوڑا پہنا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ گھر کے سارے کام کاج سے لے کر شادی کے انتظامات تک وہ سب کچھ اکیلے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے خاندان والے سب دوسرے شہر میں تھے، اس لیے انہیں آخری وقت پر آنا تھا۔ بابا نے خود جا کر مجاہد اور اس کے والدین کو شادی کی دعوت دی تھی، لیکن مجاہد کی ماما نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہیں بابا سے بہت گلے شکوے تھے اور اسی بات کا بابا کو دکھ تھا کہ ان کی سالوں پرانی دوستی میری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ میں عصر کے بعد پیلا جوڑا پہنے مائیوں بیٹھی تھی اور رات 12 بجے کے قریب مجھے وہ دل دہلانے والی خبر ملی تھی جس نے میری جان نکال دی تھی۔ مجاہد نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی اور وہ ہاسپٹل میں تھا۔
مجاہد کے بابا کا فون آیا تھا اور انہوں نے ہمیں ہسپتال آنے کے لیے کہا تھا۔ ماما نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اپنے کمرے سے نہ نکلوں، وہ بابا کے ساتھ ہسپتال جا رہی ہیں، لیکن میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ماما سے التجا کی تھی کہ میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن ماما نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں روتے روتے اپنے کمرے سے نکلتی پوش تک آ گئی تھی۔ بابا نے جب میری حالت دیکھی تو خاموشی سے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ سارا راستہ چپ چاپ ہی کٹ گیا تھا۔ ہم ہسپتال پہنچے تو انکل بہت زیادہ رو رہے تھے، کیونکہ مجاہد کی حالت واقعی ہی بہت سیریس ہو گئی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں بند ہو کر ہاتھ کی نس کاٹی تھی، اس لیے کسی کو علم نہ ہو سکا تھا، اور پھر جب دروازہ توڑ کر انکل اندر گئے تب تک اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ وہ اپنے ہوشوں میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ میں وہی کوریڈور میں بیٹھی اس کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ مجاہد کی ماما بھی ایک طرف بیٹھی تھی، اور مجاہد کے بابا انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ان کی انا اور ضد کی وجہ سے آج ان کے اکلوتے بیٹے کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ ماما بابا نے انہیں سمجھایا تھا کہ یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں بلکہ دعا کرنے کا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد کہیں جا کر ڈاکٹر نے یہ خبر دی تھی کہ مجاہد ہوش میں آ گیا ہے۔ سب سے پہلے مجاہد کے بابا نے مجھے ہی اس کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ میں ہی اس کی ضد تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر بنی پٹیوں نے میری جان نکال دی تھی۔ یہ کیا کیا ہے مجاہد؟ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قسمت میں ہمارا ساتھ تو نہیں لکھا ہے۔ تم مان کیوں نہیں لیتے اس بات کو؟ میں روتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس پیلے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کاش تم میرے نام کا جوڑا پہنتی تو آج میں بھی بہت خوش ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہوا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی ماما کو منانے کی، لیکن شاید تم اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ ماما کے لیے ان کا اسٹیٹس ہی سب کچھ ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو نسا، شاید میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میری محبت سچی ہوتی تو میں کسی بھی طرح تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر ہی لیتا، لیکن میں اپنی ماما کے آگے ہار گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجاہد، ایسی باتیں کر کے خود کو تکلیف نہ دو۔ تمہارے والدین نے تمہارے لیے اچھی لڑکی تلاش کی ہے۔ تم شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ مجاہد نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم نہیں تو کوئی نہیں، اس نے صاف انکار کیا تھا۔ مجاہد کی ماما کمرے کے اندر چلی آئی تھی۔ مجاہد کو اس طرح مشینوں کے درمیان دیکھ کے وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو مجاہد، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں جس پیسے کو اہم سمجھ رہی تھی، جس اسٹیٹس کو میں نے اپنے لیے فخر جانا تھا، آج اس سب کے باوجود بھی میں بالکل خالی ہاتھ تھی۔ تمہیں کھو دینے کے خوف نے مجھے یہ باور کرایا کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرے لیے تم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہاری محبت کو اپنانے کے لیے راضی ہوں۔ آنٹی نے روتے ہوئے مجاہد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی اور میری شادی کروائیں گی۔ یہ سن کر مجاہد کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ میرے دل کو بھی قرار آیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آزمائش اب بھی باقی ہے، کیونکہ بابا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب میری شادی میں صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ساری دعوتیں تقسیم ہو چکی ہیں اور گلفام کے گھر والے بھی تیاری کر چکے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجاہد کے ماما بابا نے بابا کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن بابا اس طرح گلفام کے گھر والوں کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ ہمارے گھر میں اس طرح سکوت طاری ہوا تھا جیسے شادی کا نہیں بلکہ ماتم کا گھر ہو۔ نہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، نہ ماما بابا خوش تھے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ میری پسند اور میری خوشی کیا ہے، لیکن بابا کے لیے اب ان کی عزت پر بات آ چکی تھی، اس لیے وہ پیچھے ہٹنے کو راضی نہ تھے۔ میں بھی بابا کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے ایک بار پھر میں نے خاموشی سے اس شادی کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا۔ لیکن پھر 2 دن بعد نہ جانے کیا ہوا کہ گلفام نے خود اس شادی کے لیے انکار کر دیا۔ اس کے گھر والوں نے آ کر معذرت کی اور میری اور اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ انکل نے دوبارہ سے مجاہد کا رشتہ رکھا اور جس تاریخ کو میری اور گلفام کی شادی ہونی تھی، اس تاریخ کو میں مجاہد کی دلہن بن گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ میں کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی، اور رخصت ہو کر مجاہد کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اور پھر مجاہد نے خلاصہ کیا تھا کہ اس نے گلفام کو ہماری محبت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔
اسی لیے گلفام نے خود پیچھے ہٹ جانے میں بہتری سمجھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور شریف لڑکا تھا جس نے بہت خاموشی سے ہم دونوں کی مدد کی تھی اور ہماری محبت ایک ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے بعد جا کر ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا، لیکن میں مجاہد سے اس بات پر خفا تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ کی نس کیوں کاٹی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یہ خوف مجھ پر طاری تھا۔ میں نے مجاہد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آئندہ خود کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے بھی مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ محبت اکثر قربانی مانگتی ہے، آزمائش کے ساتھ ہی امر ہوتی ہے۔ ہماری محبت نے بھی قربانی اور آزمائش مانگی تھی، لیکن مجاہد کی اس خودکشی والی حرکت نے مجھے بہت زیادہ ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ محبت کبھی بھی زندگی کو ہار کر حاصل نہیں ہو سکتی، اسی لیے انسان کو کبھی بھی اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ جو لوگ محبت میں خودکشی کرتے ہیں وہ دراصل بزدل ہوتے ہیں، اور محبت بزدلوں کے لیے نہیں، محبت جسموں کے ملاپ سے کہیں زیادہ روحوں کے ملاپ کا نام ہے۔ جس دن ہم یہ بات سمجھ لیں، اس دن زندگی کہیں زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوانی ڈھل جاتی ہے، محبت نہیں ڈھلتی۔ کیا آپ کو بھی اس بات پر یقین ہے؟